السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ کینیڈا کی تفتیش آگے بڑھے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کینیڈا کے سینئر سرکاری ذرائع کے مطابق سکھ رہنما کے قتل میں ممکنہ طور پر بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے سے متعلق خفیہ معلومات کا امریکہ کے ساتھ تبادلہ کیا گیا۔ بھارت نے ہردیپ سنگھ کو سن 2020 میں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے صحافیوں کو بتایا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہردیپ سنگھ قتل کیس کے دور رس نتائج ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ معاملے کو سنجیدگی سے لے اور تحقیقات میں کینیڈا کی مدد کرے۔ بھارت نے ٹروڈو کے اس دعوے کو فوری طور پر مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کا خیال ہے کہ دنیا تھک جائے گی اور اسے نتائج کا سامنا کیے بغیر یوکرین پر ظلم کرنے کی اجازت دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم آج یوکرین کو ہاتھ سے نکلنے دیں گے تو کسی اور ملک کی آزادی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمیں آج اس کھلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اپنی آزادی کا دفاع کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ چین کے معاملے پر ہم ذمہ دارانہ مسابقت چاہتے ہیں، لہذا چین اس مسابقت کو تنازع میں تبدیل نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے درمیان سائیڈ لائن ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ممالک کے جلد دورے پر بھی اتفاق کیا۔ ترکیہ کے عوامی جمہوریہ بننے کے آئندہ ماہ 100 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق رجب طیب اردوان ممکنہ طور پر اس موقع پر مسجد اقصی کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سرکاری سطح پر ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ رجب طیب اردوان اور بنیامن نیتن یاہو کے درمیان سیاست اور معیشت سمیت خطے کی صورتحال اور اسرائیل اور فلسطینیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جوہری ٹیکنالوجی سے پرامن طریقے سے فائدہ اٹھانے کے اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس بات کا مظاہرہ بھی کرے کہ وہ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ رئیسی نے کہا کہ معاہدے سے امریکی دستبرداری نے امریکی وعدوں کو پامال کیا اور یہ ایران کی جانب سے وعدوں کی تکمیل کے لیے نامناسب رد عمل ہے۔ ایرانی صدر نے فلسطین، لبنان اور شام کے کچھ حصوں پر مسلسل کنٹرول کے لیے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جب رئیسی خطاب کرنے لگے تو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر اسمبلی ہال سے واک آؤٹ کر گئے۔ برطانیہ کے پرنس ولیم نے منگل کے روز نیو یارک سٹی میں گراؤنڈ زیرو کا دورہ کیا۔ انہوں نے میموریل وال پر خراج عقیدت پیش کیا اور اس اسٹیشن کے فائر فائٹرز کے ساتھ ملاقات کی جس کا عملہ 9/11 کے سانحے کے بعد سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ شہزادہ ولیم نے فائر ہاؤس کے اندر تقریباً 15 منٹ گزارے۔ قطار میں کھڑے متعدد لوگوں سے ہاتھ ملایا اور بعض سے مختصر گفتگو بھی کی۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس کی تفصیلات کے بعد اب مزید خبریں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی جریدے انٹرسیپٹ میں شائع ہونے والی اس خبر کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے پاکستان کے ساتھ طے پانے والے ایک معاہدے کے بدلے IMF سے معاہدہ کروانے میں پاکستان کی مدد کی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان روس اور یوکرین کے تنازع میں غیر جانبداری اختیار کیے ہوئے ہے اور پاکستان کسی بھی فریق کو کسی بھی قسم کا اسلحہ فراہم نہیں کر رہا۔ امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ نے حال ہی میں شائع ہونے والی ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو رواں سال IMF سے $3 ارب کے قرض کی فراہمی کا معاہدہ امریکہ اور پاکستان میں یوکرین کے لیے اسلحہ فراہم کرنے کے خفیہ معاہدے کے نتیجے میں طے پایا تھا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انٹرسیپٹ کی رپورٹ میں غیر متعلقہ معلومات کو جوڑ کر ایک من گھڑت کہانی بنائی گئی جو بے بنیاد ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری کا انحصار IMF کے طے کردہ اقتصادی ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر منوعن عمل کرنے ہی میں ہے، جو ملک کے معاشی استحکام کی بحالی اور ترقی کی بتدریج بحالی کے لیے اہم ہوگا۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سال کے آخر میں ہونے والے عام انتخابات سے ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، جس سے کاروباری اعتماد کو فروغ ملے گا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے آج ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق طالبان کی جانب سے گرفتاریوں اور بعد ازاں حراست کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 1600 سے زائد واقعات کو دستاویز کیا گیا ہے۔ یونیما کی ہیومن رائٹس سروس کی رپورٹ میں 1 جنوری سن 2022 سے 31 جولائی سن 2023 تک کے عرصے کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں افغانستان کے 34 میں سے 29 صوبوں میں کیس درج کیے گئے ہیں۔ ان خلاف ورزیوں میں سے تقریباً 50% تشدد اور دیگر ظالمانہ، غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک شامل ہیں۔ 12 ممالک کے وزرائے خارجہ نے منگل کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس سے مطالبہ کیا گیا کہ طالبان کی جانب سے افغان خواتین کے خلاف منظم امتیازی سلوک کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اگست سن 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سے خواتین اور لڑکیوں کو بتدریج نشانہ بنانے والے احکام کے ذریعے عوامی زندگی سے نکال دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم طالبان کے ان فیصلوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جو افغان خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور آزادیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس میں اقوام متحدہ اور NGOs کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر پابندی بھی شامل ہے۔ بھارت کی نریندر مودی حکومت کی جانب سے پارلیمان اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے، جس پر ایوان میں بحث ہو رہی ہے۔ بل پیش کیے جانے کے بعد وزیر اعظم مودی نے تمام ارکان سے اپیل کی کہ وہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایوان کا دروازہ کھول دیں۔ بل پر حزب اختلاف کی جانب سے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیشتر جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے، لیکن انہوں نے بل کی مبینہ خامیوں اور اس کے نفاذ میں تاخیر پر تنقید بھی کی ہے۔ انہوں نے دیگر پسماندہ طبقات، شیڈیولڈ کاسٹ اور اقلیتوں کے لیے بھی نشستیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے 1996 میں خواتین ریزرویشن بل پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد متعدد مواقع پر یہ بل پیش کیا گیا مگر منظور نہ ہو سکا۔ اس بار قوی امکان ہے کہ اسے منظور کر لیا جائے گا۔ یوکرین نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ ایک روسی ڈرون حملے نے ملک کے وسطی علاقے پولٹاوا میں ایک آئل ریفائنری کو نقصان پہنچایا۔
گورنر دمیترو لون نے کہا کہ پلانٹ میں آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دنیپرو پیتروس کے علاقے کے گورنر سرہی لائسیک نے کہا کہ روس نے نیکوپول اور 3 دیگر علاقوں پر حملہ کیا جس سے 5 مکانات کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے 24 میں سے 17 ڈرونز کو مار گرایا جو روس نے رات بھر کی کارروائی میں داغے تھے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک چھاپے کے دوران ایک 19 سالہ فلسطینی کو ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ اریحا شہر کے قریب پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس کی فورسز نے ان فلسطینیوں پر فائرنگ کی جو فوجیوں پر دھماکہ خیز مواد پھینک رہے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ منگل سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اس نے آذربائیجان میں آرمینیائی نسل سے الگ ہونے والے علاقے ناگورنو کاراباخ میں تنازع کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آذری افواج کے حملوں کی زد میں ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں سامعین سے معمول کے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے اس میں شامل فریقین سے اپیل کی کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ فرانسس نے اٹلی کے اور پرامن حل تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پوپ نے اٹلی کے سابق صدر جورجیو نیپولیتانو کے لیے بھی دعا کی درخواست کی جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔